بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم لمحہ، وہ تاریخ ساز واقعہ جس نے اسلام کی کایا پلٹ دی۔ وہ دن جب دشمنان اسلام کے لیے زمین تنگ ہو گئی اور اہل ایمان کے دل خوشی اور سکون سے بھر گئے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ایمان افروز اور رخت انگیز واقعے کی۔ دوستو سوچو، وہ عمر رضی اللہ عنہ جو تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ کے نور نے ان کے دل کو ایسا بدل دیا کہ وہی تلوار اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے کھنچ گئی۔ تصور کیجئے، وہ سخت مزاج، جری، نڈر اور بہادر عمر، جن کا نام سن کر بڑے بڑے قریشی کانپ جاتے تھے، جب وہ قرآن کے چند الفاظ سنتے ہیں تو ان کا دل پگھل کر ایمان کی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کا مسلمان ہونا نہیں، بلکہ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے اسلام کو وہ قوت اور جلال حاصل ہوا جس نے اسلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آئیے دوستو، اس واقعے کو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنی ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دو۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگا کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی حضرت عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے
اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بھی وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت 14 تک پڑھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھا وہ عظیم لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہ عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے محافظ اور خلیفہ بنے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو ایک دشمن کو اپنا سب سے بڑا دوست بنا دیتا ہے، اللہ چاہے تو ایک دل کو لمحے میں بدل دیتا ہے۔ آئیے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی ایمان، وہی غیرتی دینی اور وہی قربانی کی روح عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ترجمان الکتاب کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی محبت و عقیدت کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ایمان افروز حکایات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔